بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين طلبہ عزیز، آج پہلے سبق کی تمرین نمبر 4 ہے، جس میں بتایا گیا ہے اقرأ پڑھو وتأمل الامثلة الآتیہ، تأمل غور کرو الامثلة الآتیہ آنے والی مثالوں پر۔ تأمل فعل امر ہے، پڑھو اور آنے والی مثالوں پر غور کرو۔ پہلا جملہ ہے المدرس جدید، استاد نیا ہے۔ جب ہمیں مکمل جملہ بنانا ہو، جس کو جملہ مفیدہ کہتے ہیں، مبتدا اور خبر کا جملہ، تو پہلا والا لفظ وہ معرفہ ہوتا ہے، المدرس، اس پر ہم نے الف لام لگایا معرفہ بنانے کے لیے، اور جو اس مدرس کے متعلق ہم اطلاع دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں جدیدن کے ذریعے، یہ اس کی خبر کہلائے گی۔ خبر نکرہ ہوتی ہے، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ۔ المدرس کی جگہ اگر ہم کسی شخص کا نام جو پہلے سے معرفہ ہے، مثلا زیدن، تو زیدن جدیدن، زید نیا ہے۔ لیکن مدرسن یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کو خاص کرنے کے لیے الف لام لگانا ہے، تو المدرس جدیدن، مدرس نیا ہے۔ یہاں یہ جملہ چونکہ المدرس سے پہلے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو آپ کہیں گے مبتدا اور جدیدن خبر۔ لیکن اگر آپ المدرس جدیدن کے اندر مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، جیسے انا کے ذریعے، انا بے شک، یقیناً، یہ ان اور اس کے ساتھ جو دوسرے کلمات ہیں، ان، ان، کأن، لیکن، لیت، لعل، یہ الفاظ ہیں جن کو ہم حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ ان، ان، کأن، لیکن، لیت، لعل۔ ان اور ان کے دونوں کے معنی آتے ہیں بے شک، یقیناً، یہ تاکید کے لیے آتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان یہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور ان جملے کے بیچ میں آتا ہے، سوائے چند جملوں کے کچھ الفاظ ہیں ان کے بعد ہمیشہ ان ہی آتا ہے، جیسے لفظ قال ہے، یقول ہے، قل ہے، تو قل ان صلاتی، قل کے بعد ہمیشہ ان ہی استعمال ہوگا۔ تو ان اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان شروع میں آتا ہے اور ان بیچ میں آتا ہے، دونوں کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کأن، کأن گویا کہ، جیسے کہ، آپ کو اگر تشبیہ دینی ہے کسی بھی چیز سے، جیسے آپ کہنا چاہتے ہیں گویا کہ مدرس نیا ہے، تو آپ یوں کہیں گے کأن المدرس جدید۔ تو لیکن کے ذریعے آپ استدراک کرتے ہیں، پہلے آپ نے کوئی بات کہی، اس کے بعد اس کے آگے مزید اس میں کوئی ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں، مزید کوئی الگ سے بات کہنا چاہتے ہیں، جیسے المدرس جدید، مدرس نیا ہے، لیکن الطالب قدیم، لیکن طالب علم قدیم ہے۔ تو آپ نے پہلے جملے میں ایک بات کہی، اس کے بعد دوسرے جملے میں دوسری بات کہی، تو یہ لیکن کے ذریعے آپ استعمال کریں گے۔ لیکن لیتا کے ذریعے تمنا کی جاتی ہے، لیت المدرس جدید، کاش مدرس نیا ہوتا۔ لعل کے ذریعے آپ امید، ترجی، شاید کے معنی میں، لعل المدرس جدید، شاید کہ مدرس نیا ہے۔ خیر، ابھی ان کی بات چل رہی ہے، تو ان، کأن، لیکن، لیت، لعل، یہ 6 کے 6 الفاظ، یہ اپنے اسم کو، ان کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو ان الفاظ کا اسم کہتے ہیں۔ تو ان المدرس، اس کو نصب آتا ہے، ان المدرس، اب اس پر پیش نہیں پڑھیں گے، جیسے کہ المدرس جدید میں پیش تھا، رفع تھا، لیکن اب اس کو ان کی وجہ سے منصوب پڑھا جائے گا، ان المدرس جدید، اور خبر پہلے سے ہی یہ مرفوع تھی، اس پر رفع یعنی پیش تھا، تو یہ اسی طرح رہے گی۔ تو ان المدرس جدید، تبدیلی یہ ہوئی ان کی وجہ سے پہلا لفظ وہ منصوب ہو گیا۔ اسی طرح ہر جملے میں آپ کریں گے فاطمہ طبیبۃ، فاطمہ ڈاکٹرنی ہے، طبیبہ ہے۔ تو یہاں دیکھیے آپ، فاطمہ یہ معرفہ ہے آلریڈی، پہلے سے اس الف لام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو فاطمہ طبیبۃ، فاطمہ طبیبہ ہے، ڈاکٹرنی ہے۔ اب ان داخل کریں گے تو ان فاطمہ طبیبۃ، بے شک فاطمہ ڈاکٹرنی ہے۔
تو انا کی وجہ سے فاطمہ پڑھیں گے. حامد متزوج، حامد شادی شدہ ہے، تو حامد اس پر رفع ہے، متزوجن پر بھی رفع ہے، تو ان حامدن متزوجن، ان کی وجہ سے حامدن یہ منصوب ہو جائے گا. تو ان کے بعد ہمیشہ نصب آتا ہے. اب اسی پیٹرن پر، اسی طریقے سے آپ اگلی تمرین کو حل کرنے کی کوشش کیجئے. اس میں کہا گیا ہے ادخل، داخل کرو، ان داخل کیجئے علی الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں پر، واضبط اواخر الکلمات، ضبط یضبط گرامر کی زبان میں، عربی میں ضبط کرنا کہتے ہیں اعراب لگانا. واضبط اواخر الکلمات، کلمات کے اواخر پر اعراب بھی لگائیے. ضبط الکلمات یعنی اعراب لگانا. مثلا پہلا جملہ ہے الدرس صعب، سبق مشکل ہے. الدرس صعب، تو اس میں جب ان داخل کریں گے آپ کہیں گے اب ان الدرس صعب، بے شک سبق مشکل ہے. السیارۃ جمیلۃ، گاڑی خوبصورت ہے. السیارۃ جمیلۃ، گاڑی خوبصورت ہے. اب ان داخل کریں گے ان السیارۃ جمیلۃ، بے شک گاڑی خوبصورت ہے. القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس پر ان داخل کیجئے ان القرآن کتاب اللہ، بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان لگا دیجئے ان محمدن رسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اب محمدن ہو جائے گا، جیسے اذان میں پڑھا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو محمدن. اسی طرح سے آمینۃ طالبۃ، آمینہ اسٹوڈنٹ ہے، طالبہ ہے، تو ان آمینۃ طالبۃ، ان آمینۃ، بے شک آمینہ طالبہ ہے. اللغۃ العربیۃ سہلۃ، عربی زبان آسان ہے. سہلۃ آسان، صعب کا اپوزٹ سہل آتا ہے. سہل مینس آسان اور صعب مشکل. تو اللغۃ العربیہ، عربی زبان. اب ان لگائیں گے تو آپ کہیں گے ان اللغۃ العربیۃ سہلۃ، بے شک عربی زبان آسان ہے. تو معلوم یہ ہوا، جیسے یہ ہے الدرس صعب، اس کو اب گرامر کے اعتبار سے آپ کہیں گے ان کے نام ہیں الدرس، اس کو آپ مبتدا کہیں گے. جس لفظ سے ابتدا ہوتی ہے پہلے جو آتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں اسم کی شکل میں، اور اس کے متعلق جو آپ خبر دے رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں صعب کے ذریعے، اس کو خبر کہتے ہیں. تو الدرس مبتدا ہے اور صعب خبر ہے. اب ان جب داخل کریں گے، اب الدرس صعب، الدرس پر ان کی وجہ سے تبدیلی یہ ہوئی کہ اس پر نصب آ گیا. اب الدرس کو مبتدا نہیں کہیں گے، اب آپ کہیں گے ان کا یہ اسم ہے. تو اسم ان، الدرس ان کا اسم ہے اور صعب خبر ان کی خبر ہے. اب نام چینج ہو جائے گا اس کا. تو انا کا انا، لاکن، لیت، لعل، جو بھی الفاظ ہیں ان کے بعد جو الفاظ اب آئیں گے ان کو ان کا اسم اور ان کی خبر کہیں گے. اس طریقے سے آپ کی دوسری تمرین مکمل ہوئی. اب تیسری تمرین جو چھٹی تمرین ہے کتاب میں، اس میں کہا گیا ہے آپ سے تأمل المثالین، تأمل غور کرو المثالین، دو مثالوں پر. مثال ایک مثال اور مثالانی دو مثالیں، اسی کی یہ مفعول کی شکل ہے، منصوب. مثالین دو مثالوں پر غور کرو. ثم پھر کون بناؤ جملا مثلہما، انہی جیسے جملے، من الکلمات الآتیہ آنے والے کلمات سے. مثال ہے المثال الاول، پہلی مثال امن الہند انت ام من پاکستان. کیا من الہندی ہندوستان سے ہیں، انت آپ، ام یا من پاکستان یا پاکستان سے. جب آپ کو ڈاؤٹ ہو، شک ہو کسی بھی چیز کے بارے میں، کیا یہ ہندوستان سے ہے یا پاکستان سے، کیا آپ ہندوستان سے ہیں یا پاکستان سے، کیا آپ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں، تو دو چیزوں میں جب کمپیئر کرنا ہو، موازنہ کرنا ہو، شک ہو ان کے بارے میں، سوالیہ انداز اختیار کرنا ہو، تو یہی طریقہ استعمال کریں گے. امن الہند انت، کیا آپ ہندوستان سے ہیں، ام من پاکستان، ام یا پاکستان سے. دوسری مثال ہے اطبیب انت، کیا آپ ڈاکٹر ہیں، ام مہندس یا انجینئر ہیں، مہندس انجینئر. اب آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں، ان کو آپ سیم اسی پیٹرن پر بنانے کی کوشش کریں گے. مثلا انت ہے، مجتہد ہے، کسلان ہے. انت ہوا آپ، مجتہد ہوا محنتی، کسلان ہوا سست.
تو انت مجتہدن کسلان، آپ اس کو یوں کہیں گے انت مجتہدن ام کسلان، انت مجتہدن، کیا آپ مجتہدن محنتی ہیں، ام کسلان یا سست ہیں، کسلان سست کو کہتے ہیں۔ ہیا ہے، الصین ہے، الیابان، ہیا وہ عورت، الصین ہوا چائنا اور الیابان ہوا جاپان، تو آپ یوں کہیں گے اب اہیا من الصین ام من الیابانی، کیا وہ عورت چائنا سے ہے یا جاپان سے، تو اہیا من الصین ام من الیابانی۔ اس کے بعد تیسرے جملے میں الفاظ ہیں انت طبیبۃ ممرضۃ، انتی، انتی تو ایک عورت، طبیبۃ ہوا ڈاکٹرنی، طبیبۃ لفظ ہے یہ، طبیبۃ، اور ممرضۃ ہوا نرس، تو انتی طبیبۃ ام ممرضۃ، کیا آپ ڈاکٹرنی ہو، ام ممرضۃ یا نرس ہو، مریضۃ ہوا پیشنٹ بیمار، اور ممرضۃ ہوا تیمارداری کرنے والا یعنی نرس، تو انتی طبیبۃ ام ممرضۃ، کیا تو عورت ڈاکٹرنی ہے یا نرس ہے۔ ہم نصارا یہود، ہم وہ سب، نصارا کرسچن ہیں عیسائی ہیں، یہود یہود، تو یوں کہیں گے اہم نصارا ام یہود، اہم نصارا کیا وہ کرسچن ہیں، ام یہود یا یہود ہیں۔ ہذا ہے مسجد ہے، مدرسہ ہے، تو ہذا مسجد، اس کو یوں کہیں گے اب آپ اہذا مسجد ام مدرسۃ، کیا یہ مسجد ہے یا اسکول ہے، اہذا مسجد ام مدرسۃ۔ هذه سیارۃ المدیر اور سیارۃ المدرس، سیارۃ المدیر، مدیر کہتے ہیں پرنسپل کو، سیارۃ المدیر پرنسپل کی گاڑی، سیارۃ المدرس استاد کی گاڑی، اس کو یوں کہیں گے هذه سیارۃ المدیر، کیا یہ پرنسپل کی گاڑی ہے، ام سیارۃ المدرس یا استاد کی گاڑی۔ تو دو چیزوں کے بارے میں جب آپ کو ڈاؤٹ ہو، شک ہو، سوال کرنا ہو، تو پہلے جملے کے ساتھ، پہلے الفاظ کے ساتھ آپ استعمال کریں گے، جیسے یہاں ہے انت مجتہد، اور دوسرے لفظ کے ساتھ ام کسلان، ام یا کے معنی میں، اس طریقے سے آپ اس طرح کے جملے بنا سکتے ہیں۔ یہ 3 تمرینیں مکمل ہوتی ہیں، تو یہیں پر آج اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم وشکرا۔